بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنا سیکنڈ ٹرم کا اردو بی کا سلیبس آج شروع کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ آج ہم کریں گے واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، ضرب الامثال، غلط فقرات، اعراب، اسم کی اقسام بلحاظ معنی اور درخواست برائے معافی جرمانہ۔ آپ نے پورا لیکچر دھیان سے سننا ہے اور اس لیکچر میں کروایا گیا تمام کام آپ نے اپنی اردو بی کی اسکول کی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں بچوں کو کام کروائیں اور اس کو یاد بھی کروائیں۔ سب سے پہلے ہم واحد جمع کریں گے، شکل سے لے کر پھول تک۔ دیکھیے، شکل، شکلیں، عورت، عورتیں، میز، میزیں، بلا، بلائیں، جوں، جوئیں، صدا، صدائیں، ندا، ندائیں، امام، اماموں، بھائی، بھائیوں، باغ، باغوں، پھول، پھولوں۔ آپ نے بیٹا یہ واحد جمع جو ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور آپ نے اپنی کاپی میں اردو بی کی کاپی میں ان کو لکھنا بھی ہے۔ واحد جمع کے بعد ہم کریں گے مذکر مؤنث۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہم درزی سے لے کر صاحب تک کریں گے۔ یہ درزی، درزن، دیور، دیورانی، زاہد، زاہدہ، سلطان، سلطانہ، شاعر، شاعرہ، شیخ، شیخانی، صاحب، صاحبہ۔ آپ نے ان مذکر مؤنث کو یاد بھی کرنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین اپنی اردو بی کی کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ مذکر مؤنث کے بعد اب ہم بیٹا کریں گے الفاظ مترادف۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بورڈ پر میں نے بتایا تھا کہ آواز سے لے کر بد تک ہم یہ کریں گے۔ آواز، صدا، آرام، سکون، ابتدا، آغاز۔ جن کے دو ہیں آپ اس کا ایک ہی کر لیں۔ ارزاں، ارزاں کہتے ہیں مہنگے کو۔ ارزاں، سستا۔ انتقال، روہلت، اگر آپ کو روہلت مشکل لگے تو آپ موت بھی لکھ سکتی ہیں اور تبدیلی بھی۔ اندھیرا، تاریکی، اجالا، روشنی، بد، برا۔ ان کو آپ نے اپنی کاپی میں اردو بی کی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ الفاظ مترادف کے بعد بیٹا اب ہم کریں گے الفاظ متضاد۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے اس کا الٹ لکھنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم کریں گے اندر سے لے کر پہلا تک۔ دیکھیے، اندر، باہر، ایمان، کفر، باسی، تازہ، بائیں، دائیں، بچہ، جوان یا بالغ۔ اگر آپ کو بالغ مشکل لگے تو آپ جوان بھی کر سکتے ہیں۔ بدی، نیکی، بقا یعنی بچنا، فنا یعنی فانی یعنی ختم ہونے والا۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، عجلت کا مطلب ہوتا ہے جلدی۔ بھاری، ہلکا، پانی، آگ، پرایا، اپنا، پہلا، آخری۔ آپ نے ان الفاظ متضاد کو یاد کرنا ہے اور میں بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے۔ اب ہم کریں گے ضرب الامثال، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر ضرب الامثال ہے۔ آج ہم کریں گے نمبر 9 سے شروع۔ پہلے خویش پھر درویش، یعنی پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں پھر دوسرے حاجت مندوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضرب المثال ایک کہاوت جسے کہتے ہیں نا، اس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی زبردست آدمی غالب ہوتا ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، شیخی بگاڑنے والے نکمے ہوتے ہیں۔ نمبر 12 دیکھیے، جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں رہنا ہو وہاں کے طور طریقوں پر چلنا۔ نمبر 13 ہے چراغ تلے اندھیرا، یعنی غیر لوگ فائدہ اٹھائیں اپنے محروم رہیں۔ نمبر 14 ہے حرکت میں برکت، یعنی کام کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہی کریں گے، یعنی آپ نے نمبر 9 سے 14 تک ضرب الامثال اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ ان کے جو آگے معنی دیے گئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 93 پہ کریں گے غلط فقرات کی درستی۔ کل سے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یہ جملہ غلط ہے، درست جملہ ہے
کل سے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، کیونکہ ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی مہینہ لکھا ہوا ہے، 2 مرتبہ ہم ایک جملے میں مہینہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس طرح کریں کل سے مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کل سے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ یہ سائنس روم کا کمرہ ہے، غلط ہے، روم کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے کمرہ ہوتا ہے، یہ سائنس روم ہے۔ گلی میں 4 عورتیں اور 2 مرد کھڑی تھیں، یہ غلط ہوگا، گلی میں 4 عورتیں اور 2 مرد کھڑے تھے، کیونکہ جملے کے دوسرے حصے میں دیکھیں مرد لکھا ہوا ہے تو مرد کھڑی نہیں ہو سکتا، مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے لاہور جانا ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ کوہ طور کا پہاڑ وادی سینا میں ہے، ٹھیک ہے، کوہ طور وادی سینا میں ہے، کوہ کا مطلب بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی پہاڑ اور یہاں پر بھی پہاڑ، کس طرح بولیں گے کہ پہاڑ طور کا پہاڑ وادی سینا میں ہے؟ غلط ہے، کوہ طور وادی سینا میں ہے۔ یہاں تک آپ نے یعنی پہلے 5 جو ہے غلط فقرات، ان کو کی مشق آپ نے رف کاپی پہ بھی کرنی ہے اور اپنی اردو بی کی کاپی میں بھی آپ نے اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یاد کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کو رف کاپی پہ لکھ کر اس کی مشق کیجیے۔ اب ہم بیٹا صفحہ نمبر 88 پر کریں گے اعراب، صابر سے لے کر روش تک۔ اعراب میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ غلطی جو ہے وہ لگتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ الفاظ کو دھیان سے نہیں پڑھتے۔ جب بھی آپ کوئی لفظ پڑھیں اس کو صحیح طرح پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آیا زبر کی آواز آ رہی ہے، زیر کی آ رہی ہے یا پیش کی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے صابر، صابر، صاد کے اوپر زبر ہے، عداوت، زیا، جوہر، دانستہ، روش، ٹھیک ہے۔ آج ہم اتنے الفاظ ہی کریں گے، بس ان کو ہی آپ نے اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور رف کاپی پہ جتنا ہو سکے آپ اس کی مشق کریں، کیونکہ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گی اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ غلطی ختم ہوتی جائے گی، غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس اب ہم کریں گے اس اسم کی اقسام بلحاظ معنی، یعنی اسم کیا ہے یہ بتائیں گے اور اس کی اقسام بلحاظ معنی۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو لائنز میں نے کاٹ دی ہیں آپ نے اپنی کاپی میں جب کام لکھنا ہے تو آپ نے بھی اس کو شامل نہیں کرنا۔ آپ یہاں سے شروع کریں گے، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسم کی، اس کے بعد آپ لکھیں گی کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ اسم کی کئی اقسام ہیں، بلکہ آپ اتنا ہی بس لکھیں کہ کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ یہاں لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پیج پر آئیں گی، پیج نمبر 14 پر۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کے بعد معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، آگے نام لکھیں گے آپ، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں، کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کے ارد گرد زندگی میں آپ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، گھر میں آپ کی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے اور وہ نام اس کی پہچان ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اگر آپ نے پہچانا ہے، جیسے آپ کے سامنے وہ نام لیا جائے گا وہ نام فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اسی طرح کچھ خاص نام ہوتے ہیں، کچھ عام نام ہوتے ہیں۔ جو خاص نام ہوتے ہیں ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں اور جو عام نام ہوتے ہیں اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے اسم نکرہ، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نام جو اس طرح کے تمام چیزوں کے لیے استعمال ہو، جیسے کتاب، لڑکا، بلی، درخت، شہر، ریل گاڑی وغیرہ۔ بس آپ نے وغیرہ تک ہی اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم معرفہ، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نام جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، یعنی اس چیز کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، خاص کر دیا جاتا ہے۔ مثلا حامد، لاہور، ہرن مینار، اس کے بعد نیچے آپ خود سے لکھ لیجیے گا وغیرہ۔ بس یہاں تک ہی آپ نے اس کی تعریف اور مثالیں اپنی کاپی میں لکھنی ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ درخواست کریں گے ہیڈ ماسٹر کے نام غیر حاضری کے جرمانے کی معافی کے لیے۔ آپ کی بک پہ جو پیٹرن لکھا ہوا ہے بیٹا آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ جو پیٹرن آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول، اسکول کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے، اس کے بعد لاہور ہے۔ لاہور کے آگے دیکھیں میں نے کوئی بھی علامت نہیں لگائی، اس کے بعد آپ جناب علی کے بعد یہ علامت لگائیں گی۔ اپلیکیشن اپنی مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے الارث لکھنا ہے، نام علی بیجین، جماعت چہارم، تاریخ آج 25 جولائی ہے اس لیے میں نے 25 جولائی لکھی ہے۔ اس کے بعد یہ ختمہ آئے گا، جولائی کے بعد آپ نے کوئی کوما یا ختمہ آپ کو یہاں بورڈ پر نظر نہیں آ رہا، آپ نے بھی نہیں لگانا، اور 2020، ٹھیک ہے۔
آپ کھولیں گی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 97۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس پیٹرن کو فالو نہیں کرنا، جو پیٹرن میں نے آپ کو بورڈ پر بتایا ہے آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد آپ یہاں سے اپنی درخواست شروع کریں گی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں 1 ماہ بیماری کی وجہ سے 3 دن اسکول حاضر نہیں ہو سکا تھا، چھٹی کے لیے درخواست بھی نہ بھیج سکا کیونکہ میرے گھر کے نزدیک میرا کوئی ہم جماعت نہیں رہتا۔ مجھے مبلغ 15 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ برائے مہربانی جرمانہ کی رقم معاف فرمائی جائے۔ آئندہ بغیر درخواست کی چھٹی نہیں کروں گا، عین نوازش ہوگی۔ گرلز بھی ایسے ہی لکھ لیں اس اپلیکیشن کو، اور بوائز بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرف العارض لکھیں گی، ادھر اپنی تاریخ لکھیں گی جیسے میں نے کہ بورڈ پر آپ کو بتایا۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے آپ کا تابعہ، فرمان، شاگرد یا محمد عامر جو کچھ بھی ہے، اس کو آپ نے بالکل نہیں لکھنا، آپ نے وہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بورڈ پر بتایا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ آپ لوگ یہ پیٹرن دیکھ لیجئے، 4 کلاس دیکھ لیں۔ آخر میں نے العارض لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے نام اور جماعت لکھی ہے۔ یہاں کوئی فرما بردار کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی ایز اٹ از اپنا کام کاپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ ابھی ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ اس لیکچر میں کروایا گیا تمام کام آپ نے، میں بار بار بول رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیٹ اینڈ کلین اپنی اردو بی کی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔